رجسٹریشن ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کی، نہ صرف ڈاکٹرز بٹ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کی رجسٹریشن ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے انصاف ڈاکٹرز فورم کے لیے. تو اس کی شروع میں بات کریں گے، لیکن اس کے بعد جس ماحول کے اندر ہم یہ ڈرائیو شروع کر رہے ہیں اور ہیلتھ کیئر کے پروفیشنلز کو اس قافلے میں جوائن کرنے کے لیے، شامل ہونے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں پاکستان کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہیلتھ کیئر کے شعبے سے منسلک ہیں، ان سب کو عمران خان صاحب دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آ کر انصاف ڈاکٹرز فورم کا یہ حصہ بنے. ویسے مدیر آپ کو اس کا نام بھی ریوزٹ کرنا چاہیے، اس کا نام انصاف ہیلتھ کیئر فورم بنا دینا چاہیے انسٹیڈ آف جسٹ ڈاکٹرز فورم. تو انصاف ڈاکٹرز فورم کیا طریقہ کار ہے جی، کس طریقے سے آپ نے بننا ہے؟ بڑا سادہ سا ہے. انصاف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے. انصاف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو انصاف ڈاکٹرز فورم کی رجسٹریشن ڈرائیو کا لنک نظر آئے گا. اس پہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور آپ آئی ڈی ایف کے ممبر بن جائیں گے. آئی ڈی ایف جو ہے وہ فیصلہ سازی جو ہوتی ہے، حکومتیں ہماری بنی، صوبائی حکومتیں بنی، 2 دفعہ خیبر پختونخوا میں، 1 دفعہ پنجاب میں، یا اب اس کو 2 دفعہ شمار کرنا چاہیے کیونکہ بیچ میں کچھ مہینوں کے لیے حمزہ بھی آئے تھے، اور وفاق کے اندر حکومت بنی. تو تمام جو پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں، ان پالیسی کے فیصلوں کے اندر کیونکہ عمران خان کا یقین ہے کہ بہترین پروفیشنلز کی مدد سے پالیسیز بنوانی چاہیے، تو اس لیے آئی ڈی ایف کی پالیسی ان پٹ شامل ہوتی تھی، اور ان کا براہ راست رابطہ رہا ہے نہ صرف ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ جو ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، اور یاسمین راشد، تیمور جگڑا جو پروونشل منسٹر تھے، لیکن ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھی جب اہم پالیسی ڈیسیشنز ہوتے تھے تو اس میں وہ آئی ڈی ایف کا نقطہ نظر سنتے تھے. تو اس لیے یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ایسے فورم پہ آنے کا جہاں سے آپ اپنی جو نالج ہے، اپنی قابلیت، سکلز جو آپ نے جو ہنر حاصل کیا ہے، جو تجربہ ہے آپ کا، اس کو استعمال کر کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ سازی کے اندر اپنی ان پٹ پرووائڈ کر سکیں. اور یہ کس وقت پہ آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، خصوصی دعوت آج یہ اور زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ملک کے ہر طبقے کے لیے اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں نا نازک وقت سے گزر رہا ہے، نازک وقت سے نہیں گزر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقت تو مضبوط ہوگا، لیکن تاریخ ساز وقت سے ضرور گزر رہا ہے. اور اس وقت پاکستان بالکل واضح دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے جاری تھا، اور اب بالکل تقریباً وہاں پر بات آ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ جس میں ہم بیٹھے میں، اور زیادہ سے زیادہ اگلے ہفتے جو ہے پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے والا ہے. ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ خود غرض ٹولہ قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں، اپنی صرف مالی اور اپنی چرائی ہوئی دولت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑ رہا ہے. کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے ڈیلیں کر کے یہ فیصلہ کریں، اور اکثر غیر ملکی آشیرواد کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس جنگ میں پاکستان نے شامل ہو جانا ہے، کس کی حکومت آنی ہے، کس کی رہنی ہے، کس کی نہیں رہنی. یا پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان بنے گا، یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا، ایک جمہوری وطن، ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے. اور اس وقت جو 22 کروڑ ہیں وہ تو فیصلہ کر بیٹھے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے. اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی.
کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا, کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا, کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے, شندانہ گلزار کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. ایک ہجان کی کیفیت نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے, دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. وہ دھکا آ گیا, یہ دیوار گر رہی ہے, اب یہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ روک نہیں سکتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں, آئیڈیا whose time has come cannot be stopped. یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے, اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو, وہ اس کو روک نہیں سکتا. جب ایک 22 کروڑ کی قوم, غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا. وہاں پر پاکستان کھڑا ہے. ہر طبقے کو اس جدوجہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے, کسی ایک شخص کی نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے, یہ قوم کی جنگ ہے. یہ آپ کی, میری, جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے. تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا, اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا, اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا. اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ, تو جیسے میں نے کہا, یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے, پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے, تو لکھ دیا جا چکا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پہ بھی تو کھڑا کرنا ہے نا. واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھر رہے ہیں نا. تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں, پاکستان کی لگن رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے, وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں. آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال. اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک عجیب و غریب, آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں. ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے, جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی, جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا, تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا. اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا, جس کے اندر بات چیت جاری تھی. عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی. اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے, ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی, اور جیسا کہ ہوا, جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا. اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کی بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں. یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. ان کی حکومت آئی. حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے تو ہاتھ بندھے میں, یہ عمران خان کا معاہدہ تھا. پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی, اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا. پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا, روز ان کا بیان بدلتا رہا. آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا, اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے. تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا, ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا. اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے, پاکستان کو پیسے ملے. اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے, ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے. مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا, اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا, اور میں بہت ببر شیر ہوں, اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا, اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا. یہ ان کے الفاظ تھے, دیکھ لوں گا, میں اپنی زبان میں بات کروں گا. تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی, وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا. اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں. ہزاروں
कारोबार बंद हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये आपस की इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, और जब बिल्कुल हाथ से इनके मामलात निकल गए हैं तो अब इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान का मुआहदा था। ओ भाई, इमरान खान का मुआहदा था तो ये आप मुज़ाकरात कर किससे रहे हैं? ये आईएमएफ की टीम यहां पे क्यों आई हुई है? वो यहां पे उनको किसी ने बताया था कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, जो वाकई में है बहुत अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का अच्छा मौसम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हुए। आईएमएफ की टीम यहां पे आई हुई है हुकूमत के साथ मुआहदे की नेगोशिएशंस करने के लिए। तो अगर मुआहदा पुराना इमरान खान का, तो नेगोशिएशन हो किस बात पे रही है? तो खुदा का वास्ता झूठ बोलना छोड़ दें। ये आपको भी पता है, सारी कौम को पता है, आपके बस की बात नहीं है इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालना। इस मुश्किल वक्त में डाला आपने है, और जिसने डाला हो मुश्किल वक्त के अंदर, तो उसने क्या मुश्किल वक्त से निकालना है। तो इसलिए आप इससे अब तक जितना अवाम के ऊपर जुल्म कर चुके हैं और अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर चुके हैं, खुदा का वास्ता अब ये जो बातें आपने टेलीविजन पे शुरू की हैं, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अब अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया आइन की दफा करेगी, और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, मुझे यकीन है कि उनका फैसला, एक फैसला चल सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाजे लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है, जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इलेक्शन ना होने की वजह से माशी सूरत हाल खराब है। ये ऐसा नहीं है कि माशी सूरत हाल जो है वो खुद ब खुद खराब हो गई। दो मुख्तलिफ किस्म के वजूहात होती हैं जिनकी वजह से माशी सूरत हाल खराब हो सकती है। या तो कुदरती आफात आती हैं, या कोई बैरूनी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसके अंदर एक अच्छी भली चलती हुई मईशत जो है वो खराबी का शिकार हो जाती है। यहां पर आपकी मईशत जो है वो 6% से उसमें इजाफा हो रहा था, आपकी सनतों के अंदर 12% का इजाफा हो रहा था, आपकी ज़राअत के अंदर 5 में से 4 फसलों में रिकॉर्ड फसलें हो रही थी, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 35% एक साल, 43% एक साल उनमें इजाफा हो रहा था, आपकी तरसीलात ज़र के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा था, आपकी बरामदात के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा था। खराबी आई जिस वक्त आपने सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया, बैरूनी मुदाखलत हुई, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। तो जो खराबी सियासत से पैदा हुई है वो सियासी मामला ठीक किए बगैर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप मजीद खाई में गिरते चले जाएंगे। सो इलेक्शन वाहिद हल है। नहीं सर, ना मेरा हंच है ना मेरी इंफॉर्मेशन है। ये मेरी बड़ी सादा एक पाकिस्तान के आइन की का तालिब इल्म होने की वजह से मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से अवाम ये फैसला ना कर सकें कि मुल्क को किधर लेकर जाना है। लेकिन जो फैसला किया गया खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबलियों को तहलील करने का, पहले इन्होंने कहा कि ये वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, वो 186 पूरे हो गए। फिर उन्होंने कहा परवेज इलाही नहीं तहलील करेगा, परवेज इलाही ने तहलील कर दी, असेंबली खैबर पख्तूनख्वा तहलील हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने नहीं देंगे। ये हमें पता था कि उन्होंने यही करना है। हम अपनी पिटीशन लेके हाई कोर्ट्स में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफा हियरिंग हो चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट में आज पहली हियरिंग थी, और थर्सडे को जुमेरात के दिन, परसों के दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तीसरी हियरिंग होनी है। जैसे जज साहब ने खुद कहा था पिछली दफा, इसमें कोई बड़ा आईनी सवाल मौजूद नहीं है, वाज़े हकायक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस हफ्ते के आखिर तक, वो तो जज साहब फैसला करेंगे किस दिन उन्होंने जजमेंट लिखनी है, लेकिन लगता है ऐसे है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, और जैसे ही पाकिस्तान इस इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अब उस रास्ते पे पहले अपने कदम ले लेगा
کہ ایک آزاد, حقیقی طور پہ آزاد پاکستان جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے, لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے, کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا, پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں. ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر, اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے. یہ سینٹرل آفس ہے, میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی, کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا. یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دہشت گردی اس وقت پاکستان میں دو لوگ کر رہے ہیں. ایک ہے وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے, اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سواتی پر ظلم کر رہے ہیں, شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں, شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں. تو جناب دہشت گردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشت گرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پہ سے اتارے نا, پھر دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا. اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ 3.5 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے, نہ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں, ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. جی اچھا, دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے, جی وہی 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے. ابھی میں 2 بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے, اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے. یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے. اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر, ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا, ووٹر وہاں پہ موجود, تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود, میڈیا وہاں پر موجود, اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے. تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہڑنا نس جانا, ٹھیک ہے نا, اب آؤ میدان کے اندر, کم سے کم آ کے ادھر مقابلہ تو کرو نا. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے, اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری 43 ایم این اے جو ڈی نوٹیفائی کیے گئے تھے ان کے استعفے واپس لے لیے گئے تھے. اور انہوں نے کیوں لیے تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیئرنگ گئی, سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد مشاورت ہوئی اور چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں. اس فیصلے کی بنیاد کو اعلان کر دیا گیا. اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استعفے واپس لیے گئے تھے, اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر مل نہ لوں لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے, اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استعفے منظور کر دیے. تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جو سپیکر صاحب نے کیا ہے, جو پہلے کیا تھا استعفے نامنظور کر کے, وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی, اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پہ ہوتا ہی نہیں. ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ.